بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بیٹا ہم بات کریں گے سورت کوثر کے اوپر۔ اتنی بہترین، اتنی زبردست یہ سورت ہے کہ چاہے وہ محبت کا کام ہو، چاہے وہ دشمنی کا کام ہو، چاہے وہ کالا جادو ختم کرنے کا کام ہو، چاہے آپ کی کوئی حاجت ہے یا کوئی ایک ایسی آپ کی خواہش ہے جو کافی دیر سے، کچھ لوگ مجھے فون کر کے میسج کر کے بولتے ہیں کہ جی ہم نے بہت زیادہ وظائف کیے ہیں لیکن ہمارا جو ہے نا کام نہیں ہو رہا، ہمارا مقصد حل نہیں ہو رہا۔ ایک خاتون کا مجھے کال آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ جی میاں جی میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی جو شادی ہے وہ ہمارے خاندان میں جس لڑکے کے ساتھ میں چاہ رہی ہوں اس کے ساتھ ہو جائے، لیکن وہ رشتہ لینے کے لیے نہیں آ رہی، اور پچھلے 1 سال سے میں وظیفے پڑھ رہی ہوں، میری بیٹی بھی پڑھ رہی ہے اور میں بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن وہ رشتہ لینے کے لیے آ نہیں رہے۔ اور میں نے ان کو یہ سورت کوثر کا، میں نے ان کو یہ وظیفہ دیا ہے، یہ عمل دیا ہے میں نے ان کو، الحمدللہ انہوں نے 40 دن ایک کیا اور 10-15 دن انہوں نے اوپر کیا، ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہی وظیفہ، اور یہ ایک واقعہ نہیں، لا تعداد میں نے اپنی زندگی میں سورت کوثر کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، خاص طور پہ یہ یاد رکھیں، میں اس چیز کو آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر جتنے بھی عام لوگ یا جتنے بھی جناب محترم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں جی کہ 4 مرتبہ آپ یہ چیز پڑھو اور 5ویں مرتبہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کبھی ان کے بولنے پر 4 مرتبہ ایک چیز کو پڑھو تو 5ویں مرتبہ آپ دیکھو کام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا بیٹا۔ کام کو کرنے کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے، پڑھائی کو کرنے کے لیے بیٹا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے، یہ طریقہ کار مخصوص کوئی نہیں بتاتا آپ کو۔ گھر بیٹھے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو ایک دفعہ بولا ہے، میں نے تو ایک بھی چیز نہیں چھپائی، میں نے تو وہ راستہ ہی نہیں کھولا کہ کوئی شخص میرے پاس آئے اور میں کوئی 1500-2000 روپیہ لے کے اس کو یہ بات بتاؤں، بالکل بھی نہیں۔ پوری مکمل الف سے لے کے یہ تک، اے سے لے کے زیڈ تک میں نے ہر بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یاد رکھیں، آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، وہ وظیفہ تب تک کام نہیں کرتا ہے جب تک آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں۔ وظیفے کو پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے کون پڑھ رہا ہے، کس لیے پڑھ رہا ہے؟ آپ خود سوچو۔ اب میں کسی کو بول دوں کہ سورت کوثر جو ہے وہ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہو، میں سب کو یہی بولتا رہوں، سب کے کام نہیں ہوں گے۔ کسی کو سورت کوثر اس کے حالات کے مطابق میچ کر جائے گی، اس کا کام ہو جائے گا، اور کسی کا کام نہیں ہوگا۔ پڑھائی کا طریقہ کار میں پچھلے اپنے 3-4 ویڈیو سے بول رہا ہوں کہ کوئی بھی پڑھائی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے، چاہے وہ سورت یاسین ہے چاہے وہ سورت بقرہ ہے، آپ نے کچھ بھی پڑھنا ہے، اپنا اور اپنی ماں کا عدد نکالو، کتنا عدد نکلتا ہے؟ ہر انسان کا الگ الگ نکلے گا، ڈفرینٹ نکلے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آپ اپنا نام پڑھ رہے ہو کہ میں محمد علی ہوں، میری ماں کا نام جو ہے وہ بسمل ہے یا سریا ہے یا بی بی ہے۔ جب آپ ان کے اعداد نکالیں گے تو جو آپ وظیفہ پڑھ رہے ہو نا، اس وظیفے کو پتہ چلے گا کہ یہ محمد علی صاحب پڑھ رہے ہیں، ہم نے ان کا کام کرنا ہے۔ آپ ذرا اس چیز کو بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو یہ چینل دیکھ رہے ہیں کافی پڑھے لکھے لوگ اور سمجھدار لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے انے واہ کسی کا سن لینا، وہ بھی شہزادہ ایسا ہے کہ انے واہ بولتے ہیں جی کہ 1100 باری پڑھ لیں، 4 باری پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی قسم آپ 5 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ لوگ فٹافٹ وہ دیکھتے ہیں تو چلو یار 5 مرتبہ پڑھنے میں کون سا اتنا ٹائم لگے گا، 5 مرتبہ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ اور بھائی وہ جو اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے نا، وہ صرف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے کھائی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگ میری ویڈیو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس نے کچھ نہیں کیا، اس کا کمال ہی ہے، آپ اس کے کمال میں آ گئے ہو، اس کا کمال ہی ہے، اس کے ویوز بڑھ گئے،
ठीक है, मैं व्यूज बढ़ाने के चक्कर में नहीं हूं, मैं तो देसी सा बंदा हूं, खुला बंदा हूं, खुली बात करता हूं कि ऐसे है ऐसे कर लो। क्यों 3-4 दिन कौन सा होता है? मैं खुद अगर किसी के लिए कोई वजीफा पढ़ता हूँ तो 3-4 दिन, 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तो काम को पता भी नहीं चलता। काम तो होती है 40 दिन के बाद कहीं जाके, अगर आप अच्छी तरह तकरार करते रहो। अब जो तरीक़ाकार मैं आपको सूरत कौसर करता हूँ, आपकी कोई भी हाजत है, छोड़ो इस चीज को, छोड़ दो कि जी मैंने फलां पीर साहब के पास गया, उन्होंने कहा जी काला इलम है, फलां के पास गया, टोंगी सारे बैठे हुए हैं, इनके पास आप चले जाओ। ठीक है, एक मोहल्ले में, चलो एक मेरे कहने के ऊपर, मियाँ जी के कहने के ऊपर, मेरी जो फैमिली है, मतलब आप सब मेरी एक फैमिली हो जो मुझे देखते हैं। मैं कहता हूं कि आप घर में अगर 4 लोग हैं ना, तो 4 लोग इन लोगों को फोन करो मुख्तलिफ नंबरों से। ठीक है, ये आप चारों को बोलेंगे कि काला इलम है, किसी एक को भी नहीं बख्शेंगे। चलो ये भी छोड़ो, एक ना 6 महीने का बच्चा या 6 महीने की बच्ची, उसका नाम और उसकी माँ का नाम दे के किसी आमल से पूछो कि इसकी शादी नहीं हो रही, क्या इसके ऊपर काला इलम है, तो वो 100% यही बोलेगा कि इसके ऊपर काला इलम है, इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही। ये इतने बगैरत लोग हैं। 6 महीने की बच्ची है, उसका नाम दे के पूछो किसी से, मजा आ जाएगा आपको पता चलेगा कि ये इलम के किस महान चोटी पे बैठी हुई है। इनको शर्म नहीं आती। इस्तिखारा तो दूर की बात है, ये तस्बीह तक को नहीं देखते, इनके पास कुछ नहीं होता, बस ये बैठे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं किसी का हमें फोन आए या कोई मैसेज आए, हम उससे पैसे ठगे। बहरहाल वजीफा सुनो और इसको करो, जिस तरह मैं बोलता ना वैसे करो। ठीक है, और मुस्तकिल मजाजी से करना, ये नहीं कि बस 10वें दिन किता थे ओ भज गए। पुत्र तू भज जाएगा, तेरा काम कभी नहीं होएगा। लो 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 फिरता रहेगा ना, काम नहीं होएगा। पुत्र बांदर वंगर, एक टैनी तो दूजी टैनी तो तीजी टैनी, ना 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 ना, फोकस करके इस वजीफे को 40 दिन पढ़ो, अल्लाह करम करेगा, हो जाएगा करम। वजीफा क्या है? सूरत कौसर, सूरत कौसर के जो अदाद हैं वो मैं आपको बताता हूं, उसके अदाद के मुताबिक फिर बात करते हैं। सूरत कौसर के अदाद हैं 2757, 2753, 2753 इसके अदाद हैं। आप ये सूरत कौसर के अदाद लें और इन अदादों को चांद की नौचंदी जुमेरात, उस वक्त आपने, कोई खवातीन है या कोई मर्द है, 2753 ये सूरत कौसर के अदाद हैं। इस तादाद के मुताबिक एक टाइम रख के, रात को कोई भी टाइम हो, एक टाइम रख के इस वजीफे को आप करें। अगर आप रात को 11 बजे बैठ रहे हैं तो रात को 11 बजे ही आपने रोजाना बैठना है। 40 दिन की नीयत रखें, आपका कोई भी मकसद है, अगर उस मकसद के रास्ते में काला जादू भी हुआ तो वो भी खत्म हो जाएगा। इस वजीफे को आप करें, इस तादाद को ऊपर कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन नीचे नहीं करना। 2-4 मरतबा ऊपर पढ़ लो या 100 मरतबा ऊपर पढ़ लो, लेकिन कम नहीं पढ़ना आपने, इस तादाद के मुताबिक पढ़ें। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये तादाद सूरत कौसर की है। जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो अदद है वो 786 है, तो हम कॉपी के ऊपर लिखते हैं 786, इसका मतलब है कि ये बिस्मिल्लाह शरीफ है। इसी तरह से 2753 जो है ये सूरत कौसर के अदाद हैं। जब आप इस तादाद के मुताबिक पढ़ते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप सूरत कौसर पढ़ रहे हो, इस तादाद में इसकी जो रूहानियत है वो एक्टिवेट हो जाती है। जब वो एक्टिवेट होगी तो आपका काम हो जाएगा। अपने काम का तसव्वुर रखो और इसको एक टाइम रख के इसको पढ़ो। नौचंदी जुमेरात को, चांद की पहली जुमेरात जो होती है, इसके अंदर सिर्फ आपने एक परहेज करना है, बड़ा गोश्त वो आपने नहीं खाना जब तक ये वजीफा पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ये सवाल करते हैं कि जी, बच्चियाँ,
کہ جی عورت تو 40 دن نہیں پڑھ سکتی. مجھے پتا بیٹا نہیں پڑھ سکتی. تو آپ ماہواری سے پاک ہو کر غسل کر کر آپ دوبارہ پڑھنا شروع ہو جائیں. یہ تو کر سکتی ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ کو اگر پڑھتے ہوئے 10 دن ہوئے ہیں اور 10 دن بعد آپ ناپاک ہو گئی ہیں تو کوئی بات نہیں. آپ اس کو پاک ہونے کے بعد 7 دن کے بعد دوبارہ اس کو غسل کر کے وہیں سے پڑھنا شروع ہو جائے اسی ٹائم سے. لیکن کام ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ کچھ کام ہوتے ہیں سخت. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں میرے کہنے پہ تو آپ کا کام 50% ہو جائے. آپ کو کہ ہاں بھائی 50% میرا کام ہو گیا ہے تو اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب 40 دن پورے ہو جائے، ذرا غور سے سننا بیٹا، جب 40 دن پورے ہو جائیں تو ایک دن کا ناغا کرو. 41ویں دن کا ناغا کرو. آپ نے کچھ نہیں پڑھنا. 42ویں دن دوبارہ سے 40 دن کے لیے بیٹھ جاؤ. جب دوسری مرتبہ آپ بیٹھو گے نا 40 دن کے لیے تو آپ کا کام ہو جائے گا. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس کے 3 وظیفے ہوتے ہیں، 40 دن 40 دن 40 دن. اور میں اکثر لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ کوشش کرو کہ تینوں ہی وظیفے کر رہا ہوں. کام پکا ہو جاتا ہے جیسا بھی کام ہو. بندہ باہر کے ملک بھی ہو. ایک مجھے بات یاد آئی ہے، ایک بچہ امریکہ گیا ہے پڑھ لکھ کے. 2 سال سے ماں باپ سے کوئی رابطہ نہیں. ماں باپ آئے میرے پاس، میں نے یہی ان کو سورۃ کوثر کا وظیفہ دیا. میں نے کہا آپ اس کو کریں. انہوں نے سورۃ کوثر کا وظیفہ کیا اور میرے خیال میں دوسرا وظیفہ تھا ان کا. دوسرا وظیفہ چل رہا تھا اور 40 دن ہونے میں تقریباً کوئی 10 دن باقی تھے. ان کے بچے کا فون بھی آیا، اس نے پیسے بھی بھیجے اور اس نے کہا جی کہ میں 1-1.5 مہینے سے پاکستان آ رہا ہوں، مجھے آپ لوگوں کی بہت یاد آ رہی ہے. لیکن پھر بھی میں نے ان کے ماں باپ کو یہ مشورہ دیا کہ میں کہا اس کا تیسرا وظیفہ بھی کرو. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. الحمدللہ آج اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا، ان کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے. اب وہ ٹھیک ہے، ان کا بچہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ 2 مرتبہ اپنے ماں باپ کو امریکہ بھی لے کر گیا. آپ دیکھیں 2 سال سے رابطہ نہیں ہو رہا. اگر 4 مہینے 3 مہینے آپ وظیفہ کر لیں تو پھر اس کا پھل چیک کریں. آپ اس وظیفے کو کریں. شارٹ کٹ جو ہوتا ہے نا، شارٹ کٹ رستے انہوں نے اپنان نہ لو، بہتر ہے پتر کہ وظیفے کر لو. ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے وظیفہ کرنے کا، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس کا دوسرا وظیفہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو بتاؤں گا. اچھا، میں نے کبھی یہ بات بیٹا یہ بات نہیں بولی کہ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں نا وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب میں بولوں گا کہ میری ویڈیو دیکھتے بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن لائک سبسکرائب والے لوگ بڑے کم ہیں. تو جو بھی میری ویڈیو دیکھے اس کو لائک بھی کرے اور اس کو آگے شیئر بھی کرے. ٹھیک ہے بیٹا، بہت شکریہ. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.